بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ وہ اسے جانچیں تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ بے شک ہم نے اسے راہ بتائی یا حق مانتا یا ناشکری کرتا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ بے شک نیک پئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور سے وہ کافور کیا ایک چشمہ ہے۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہو۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا۔ تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلہ میں دیے۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ جنت میں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹر یعنی سخت سردی۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا۔ اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا۔
اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا کیسے شیشے؟ چاندی کے، ساقیوں نے انہیں پورے اندازے پر رکھا ہوگا۔ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔ عينا فيها تسمى سلسبيلا وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ان کے بدن پر ہیں قریب کے سبز کپڑے اور قناویز کے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے، اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا۔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا تو اپنے رب کے حکم پر صابر رہو اور ان میں کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو۔ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو۔ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی یعنی دنیاوی فائدے کو عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک باہری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک وہ علم و حکمت والا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته
والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محتشم، آپ نے سورۃ الدہر کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ دہر قرآن کریم کے پارہ نمبر 29 میں موجود ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 76واں نمبر ہے۔ یہ سورت 2 رکوع پر مشتمل ہے اور اس مبارک سورت کے اندر 31 آیات ہیں، 240 کلمات اور 1054 حروف ہیں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ مبارک سورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مبارک سورت کو مدنی گردانتے ہیں، سوائے آیت نمبر 24 کے۔ ان کے نزدیک حضرت امام حسن بصری کے قول کے مطابق سوائے آیت نمبر 24 کے باقی تمام کی تمام سورت مدنی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ الدہر اور سورۃ الف لام میم سجدہ کی جمعۃ المبارک کو تلاوت فرماتے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر جب یہ مبارک سورت اتری، حضرت سیدنا ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی تلاوت فرمائی تو اس صحابی نے لمبی لمبی آہیں بھری اور ان کی مبارک جان کفر سے انصری سے پرواز کر چکی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ، جنت کے شوق میں تمہارے نوجوان بھائی کی جان چلی گئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کس تقوی کے اعلیٰ معیار پر اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تقوی کے کس اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ جب جنت کا تذکرہ سنتے تو دل فرحت سے کھل اٹھتا اور جب دوزخ کا ذکر سنتے تو دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتا۔ برادران اسلام، جہاں تک اس کے مضامین کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک سورت کا آغاز ہی حضرت انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتے ہوئے فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ اے حضرت انسان، یاد کر وہ زمانہ کہ جب تو کچھ بھی نہیں تھا، کسی وقت تو تھا ہی نہیں، پھر مرد اور عورت کے ملاپ سے اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اس دنیا کے اندر بھیج دیا، اور پھر یہی نہیں کہ دنیا کے اندر بھیج کر بے لگام چھوڑ دیا کہ تو جیسے چاہے جس طرح چاہے زندگی گزارے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا کہ اس کی بنیاد پر وہ کھوٹے اور کھرے کی تمیز کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ ہم نے انسان کو عقل اور شعور عطا فرما دی۔ اب انسان چاہے تو وہ ہدایت کے راستے پہ چلے، چاہے تو گمراہی کے راستے پر چلے۔ بس اگر وہ گمراہی کے راستے پہ چلے گا تو یقیناً وہ ناکام اور نامراد ہوگا، کیونکہ گمراہی کا راستہ سوائے دوزخ کے کہیں اور نہیں جاتا۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی
اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کہ وہ لوگ جو راہ کفر پر قائم رہے اور انہوں نے اپنی زندگیاں کفر پر گزاری، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ کفر کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم میں زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کیے رکھی ہے، انہیں گھسیٹ کر دوزخ کے اندر لے جایا جائے گا اور انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کھولتے ہوئے پانی میں۔ پس جب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، ان کو ہمیشہ اسی طرح سے ذلت آمیز عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اگر کوئی کمٹمنٹ کر لیں تو اس پہ وہ پورا اترتے ہیں، یعنی وہ اگر نظر مان لیں تو وہ فرائض، واجبات، نوافل کے علاوہ اگر کوئی کسی بھی وقت کبھی بھی وہ نظر مان لیں تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شہزادگان حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے، تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزوں کی منت مان لی۔ چنانچہ جب شہزادگان صحتیاب ہوئے تو اب منت پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ 3 روزوں کی منت تھی، تو جب پہلے دن روزہ رکھا تو افطار کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے کچھ جو لائے، جس سے 5 روٹیاں تیار ہوئی۔ چنانچہ وقت افطار ہے، اہل بیت اطہار کا وسیع دسترخوان لگا ہوا ہے، دروازے پر دستک دی، کسی نے آواز آئی انا یتیم، کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھلایا جائے۔ تو ساری روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو دے دی گئی اور خود ان مبارک ہستیوں نے پانی سے افطار کر لیا۔ چنانچہ یوں ہی دوسرا دن آ گیا، پھر روٹیاں بنی، افطار کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی گئی، آواز آئی انا اسیر، دروازے پر دستک دی گئی، انا اسیر، میں پیاسا ہوں، مجھے پلایا جائے۔ پس روٹیاں اٹھا کر اسے دے دی گئی اور پانی سے افطار کر دیا گیا۔ تیسرے دن یوں ہی پھر وقت افطار تھا، دروازے پر سائل آیا، روٹیاں اٹھا کر سائل کو دے دی گئی۔ اب یہ 3 دن کا مسلسل یہ منت پوری کرنا اور اس طرح سے سخاوت کرنا کہ خود بھوکھا رہنا اور سائل کو کھلانا اللہ رب العزت کو بے پناہ پسند آیا۔ رب ذوالجلال نے پوری کی پوری سورت دہر لے کر جبریل امین کو بارگاہ رسالت مآب میں بھیج دیا، اور یہ پوری کی پوری سورت ان نفوس قدسیہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اگلی آیات کے اندر اہل ایمان پر نوازشات اور ان کے اعزاز کو بیان کیا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا، اور جنت صرف جنت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت کے اندر ہر طرح کی نعمت، ہر طرح کی فراوانی اور ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالی ان کی چاہت کو ان کی مرضی کے مطابق پورا فرمائے گا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے نوجوان لڑکے ان کی خدمت پر مامور کرے گا کہ جن کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ جس شے کی جنت کے اندر طلب کریں گے
اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر طلب کو پورا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جو نعمت عطا فرمائے گا وہ انسان کے گوشہ خیال میں اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتی۔ آخری شخص جسے اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے گا اس شخص سے کہ جو سب سے آخری اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گا، اسے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کی مثل بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ عطا فرما دی ہے۔ تو اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان پر جنت میں کتنے انعامات فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو جنت میں ملکیت عطا فرمائے گا وہ 2000 سال کی مسافت ہوگی، کہ انسان 2000 سال تک چلتا رہے گا، اس کی ملکیت جا کر تب مکمل ہوگی۔ یہ سب سے ادنا ترین جنتی کا عالم ہے۔ پھر مومنین کا، صدیقین کا، شہداء کا، صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا، انبیاء کا اور خود امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اگر عقل رکھتے ہو تو ضرور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کے لیے اگلی آیات میں فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے جنت میں شراب طہور رکھی ہے، پاکیزہ شراب ہوگی۔ دنیا کے اندر کوئی شخص شراب پی لے تو مدہوش ہو جاتا ہے اور اس کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو بندہ اپنے آپ کو دنیا میں محفوظ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں پاکیزہ شراب پلائے گا، اور یہاں جو ایک قطرہ پیے گا اسے دوزخ میں پلائی جائے گی، اور جو یہاں ایک قطرہ بھی نہیں پیے گا اسے نفرت کرے گا، اسے حرام گردانے گا، اسے دور بھاگے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی شراب پلائے گا کہ جس کی لذت کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا کہ حبیب، یہ لوگ آپ کو تبلیغ دین سے روکنا چاہیں بھی نہیں روک سکتے، کیونکہ ہم نے آپ پر رفتہ رفتہ قرآن اتارا۔ حبیب، آپ اپنے رب کے حکم پر کاربند رہیے، ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیجیے۔ آپ رات کو کچھ حصہ قیام فرمائیے، یا رات کا آدھا حصہ یا تیسرا حصہ رات کو قیام فرمائیے۔ حبیب، آپ کا کام تبلیغ فرمانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب، ہم جسے چاہیں گے اسے ہدایت عطا فرمائیں گے، اور جسے چاہیں گے اسے گمراہی کی تاریک وادیوں میں رکھیں گے۔ آپ اپنا فرض منصبی ادا فرماتے رہیے۔ برادران اسلام، اس مبارک صورت کے اندر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے واضح نشانیاں رکھی کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے وجود بخشا، دنیا کے اندر بھیجا اور ساری نعمتیں عطا فرمائی، ساری عظمتیں عطا فرمائی، عزت رفتہ عطا فرمائی۔ اس کے باوجود اگر انسان بھٹکا رہے اللہ تبارک و تعالی کے رستے سے اور ہدایت کا رستہ چھوڑ کر گمراہی کا رستہ اختیار کیے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے باوجود اس کے کہ دونوں راستے واضح کر دیے اور ہدایت کے راستے کے صلے میں ہدایت پر چلنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا، اور گمراہی کے راستے پر چلنے والوں کے لیے
دوزخ تیار کر رکھی ہے، تو عقل مند تو وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن تھامتے ہوئے پیغام قرآن کو سینے سے لگائے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو کر دنیا میں بھی نجات حاصل کرے، آخرت میں بھی نجات حاصل کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔